بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ رزق کی تنگی، بے روزگاری، کاروباری رکاوٹوں یا زندگی کی مسلسل پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے گھر، رزق اور زندگی پر اس طرح برسے کہ دل کو سکون اور گھر کو برکت نصیب ہو جائے؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ آج ہم سورہ اخلاص کے ایک ایسے بابرکت اور مجرب وظیفے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں بزرگوں نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ محترم ناظرین، سورہ اخلاص بظاہر قرآن کریم کی ایک مختصر سورت ہے، لیکن اس کے فضائل اور برکات نہایت عظیم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل، کامل یقین اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ اس مبارک سورت کا ورد کرتا ہے تو اس کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ لیکن اس وظیفے کی کامیابی ایک اہم راز سے جڑی ہوئی ہے، اور یہی وہ راز ہے جس سے بہت سے لوگ ناواقف رہ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کون سا وقت اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور وہ کون سی شرط ہے جس کے بغیر اس عمل کی اصل روح مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایک چھوٹی سی بات بھی آپ کے لیے بڑی اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو کسی نہ کسی پریشانی، آزمائش یا ضرورت سے دو چار نہ ہو۔ کسی کے دل میں رزق کی فکر بسی ہوئی ہے، کوئی بیماری کی تکلیف سہ رہا ہے، کسی کے گھر کا سکون چھن چکا ہے، کوئی اولاد کی نعمت کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا گو ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دب کر زندگی گزار رہا ہے، اور کوئی دل کے اطمینان اور روح کے سکون کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ ایسے ہی نازک اور مشکل لمحات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوسی نہیں بلکہ امید کا پیغام دیتا ہے۔ وہ اپنے کلام پاک کے ذریعے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دلوں کی حقیقی شفا قرآن کریم میں ہے، پریشانیوں کا علاج اس کے ذکر میں ہے، اور ہر ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ: خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد۔ محترم ناظرین، یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لیکن ایک مومن کا سہارا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ جب بندہ قرآن کو اپنا رہنما، ذکر الہی کو اپنا معمول اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی امید بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الطلاق۔ محترم ناظرین، جب بندہ سچے دل سے قرآن کو اپنا رہنما، ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی سب سے بڑی امید بنا لیتا ہے تو پھر حالات کتنے ہی دشوار کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تنگی کشادگی میں بدلنے لگتی ہے، مایوسی امید میں ڈھل جاتی ہے، اور بندے کو وہاں سے مدد ملتی ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انداز ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج ہم سورہ اخلاص کے ایک ایسے بابرکت اور مجرب عمل کا ذکر کریں گے جس سے متعلق اہل ایمان نے بڑی روحانی برکات بیان کی ہیں۔ ایک ایسا عمل جس نے بے شمار مایوس دلوں کو امید دی، پریشان حال لوگوں کو حوصلہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سو کی جائز حاجات پوری ہونے کا ذریعہ بنا۔ لیکن اس وظیفے کی تفصیل جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس عظیم سورت کی شان، اس کے مقام اور اس میں پوشیدہ روحانی پیغام کو سمجھیں تاکہ ہم اس کی برکتوں کو بہتر انداز میں محسوس کر سکیں اور اس سے صحیح فائدہ حاصل کر سکیں۔ محترم ناظرین، سورہ اخلاص بظاہر قرآن مجید کی ایک نہایت مختصر سورت ہے، لیکن اس کے اندر سموئے ہوئے معنی، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت اتنی بلند ہے کہ انسان جتنا اس پر غور کرتا ہے اتنا ہی اس کے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سورت اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی بے نیازی اور اس کی کامل شان کو نہایت جامع انداز میں بیان کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا مقام قرآن کریم میں بہت بلند اور منفرد
مفرد ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ اخلاص کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ایسی فضیلت بیان فرمائی جسے سن کر ہر مسلمان کا دل محبت اور عقیدت سے بھر جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رات بھر ایک دوسرے شخص کو بار بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ صبح کے وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا۔ گویا اسے محسوس ہوتا تھا کہ شاید صرف ایک مختصر سی سورت کو بار بار پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سن کر ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، یہ کتنی بڑی سعادت اور کتنی عظیم فضیلت ہے کہ چند آیات پر مشتمل ایک مختصر سورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والا گویا قرآن کریم کے 1/3 حصے کے برابر اجر حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان ہر دور میں اس سورت سے خاص محبت رکھتے آئے ہیں اور اسے اپنی روزمرہ تلاوت اور عبادات کا اہم حصہ بناتے رہے ہیں، کیونکہ سورۃ اخلاص صرف زبان سے پڑھی جانے والی سورت نہیں بلکہ یہ بندے کے دل میں توحید کی روشنی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو تازہ کرنے کا ایک عظیم ذریعہ بھی ہے۔ محترم ناظرین، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ عظیم فضیلت سنی تو ان کے دلوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر صرف 4 مختصر آیات پر مشتمل ایک سورت قرآن کریم کے 1/3 حصے کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ علماء اکرام نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید کے مضامین بنیادی طور پر عقائد، احکام اور گزشتہ امتوں کے واقعات پر مشتمل ہیں، جبکہ سورۃ اخلاص عقیدہ توحید کا ایسا جامع اور کامل بیان ہے جو ایمان کے ایک بہت بڑے حصے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک سورت میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر اور برابر ہے۔ محترم ناظرین، ذرا دل کی آنکھ سے اس پیغام کو محسوس کیجئے۔ جب ایک بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی بے نیازی اور اس کی کامل قدرت کا یقین راسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ مخلوق سے امیدیں کم اور خالق پر بھروسہ زیادہ کرنے لگتا ہے، اور جب دل میں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین پیدا ہو جائے تو مایوسی امید میں بدل جاتی ہے، خوف اطمینان میں تبدیل ہو جاتا ہے اور دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ رحمت الہی کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس دل میں توحید کا نور اتر جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کا انسان بظاہر ترقی یافتہ ہے لیکن اندر سے بے سکونی ہے۔ دولت ہونے کے باوجود دل مطمئن نہیں، آسائش ہونے کے باوجود سکون میسر نہیں، گھر موجود ہے مگر گھریلو خوشی نہیں، رشتے موجود ہیں مگر محبت نہیں۔ بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن رزق میں برکت محسوس نہیں کرتے۔ بعض لوگ سالہ سال علاج کرواتے ہیں مگر شفا نصیب نہیں ہوتی۔ بعض گھروں میں معمولی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں اور خاندانوں کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں شیطان انسان کو مایوسی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ نا امیدی کفر کے قریب لے جاتی ہے اور امید اللہ کی رحمت کی طرف۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو حالات بدلنے لگتے ہیں، دل کو سکون ملنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت اور خصوصاً سورہ اخلاص کی کثرت کو دل کی روشنی، رزق کی فراخی اور حاجات کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے اس عمل اور وظیفے کی طرف جسے بہت سے اہل علم اور صالحین نے حاجات کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ اصل مؤثر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وظیفہ کوئی جادوئی عمل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے اللہ ہی سے مدد مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جائز حاجت کے لیے سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر 2 رکعت نفل نماز حاجت
حاجت ادا کرے۔ نماز حاجت آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، مگر خیال رہے کہ زوال کا وقت نہ ہو، جیسے عصر کا وقت یا ظہر سے پہلے کا وقت۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ نماز حاجت مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ نماز حاجت ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد اور حاجت کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی حاجت ہو اللہ پاک ثواب کے ساتھ ساتھ اس میں بھی مدد فرمائے گا۔ خواہ قرض سے نجات ہو، بیماری سے شفا چاہتے ہو، بے روزگاری سے پریشان ہوں اور اچھے روزگار چاہتے ہوں، انٹرویو میں کامیابی کی حاجت ہو، دولت کی فراوانی چاہیے، نیز کوئی بھی پریشانی کی حاجت ہو جسے آپ پورا کروانا چاہتے ہوں، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر نہایت عاجزی اور یقین کے ساتھ سورہ اخلاص 101 مرتبہ سے لے کر 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جیسے ہی تلاوت مکمل کر چکے تو اس کے بعد دوبارہ وہی درود پاک پڑھیں جو وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا بھی کریں۔ اگر کوئی شخص یہ عمل مسلسل 11 سے لے کر 41 دن تک پابندی کے ساتھ کرے اور ساتھ ہی نمازوں کی پابندی کرے گا، حلال رزق اختیار کرے گا اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا رہے گا، تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کے لیے آسانی کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی مذکورہ بالا تمام حاجتیں پوری ہونے لگیں گی۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں دعا کی قبولیت کے لیے صبر، یقین اور اخلاص بنیادی شرط ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرما دیتا ہے، بعض اوقات بہتر وقت تک مؤخر فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات اس دعا کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے، لیکن مومن کا یقین کبھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، تاریخ اسلام اور اولیاء اکرام کے حالات میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنی عظیم تاثیر اور برکت رکھی گئی ہے۔ قرآن مجید اور اس کی تلاوت صرف الفاظ نہیں بلکہ دلوں کو بدل دینے والی روشنی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ شدید تنگ دستی اور آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ حالات اتنے سخت تھے کہ بظاہر ہر راستہ بند نظر آتا تھا، لیکن انہوں نے مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے سورۃ اخلاص کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیا۔ وہ ہر نماز کے بعد نہایت محبت اور یقین کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتے اور دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور رزق میں برکت اور آسانی کی دعا مانگتے رہتے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دیے جن کا انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ ان کی زندگی میں تنگی کے بعد وسعت اور مشکل کے بعد آسانی کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور وہ خود اس بات کے گواہ بن گئے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے اور اس کا کلام دلوں کو سنوار دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سے اہل دل اور اہل معرفت فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورۃ اخلاص کی کثرت اور محبت کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے وہاں دلوں میں نرمی آتی ہے، محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، شیطانی وسوسے کم ہو جاتے ہیں اور رحمت الہی کا نزول بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ ان واقعات اور فضائل کا اصل مقصد ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا اور اس کے کلام سے محبت پیدا کرنا ہے، نہ کہ صرف دنیاوی فائدوں کو حاصل کرنا۔ اصل کامیابی دنیا کی وقتی آسائش نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی قربت ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس مقام پر ایک نہایت اہم بات سمجھ لیجئے۔ بہت سے لوگ وظیفے تو کرتے ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے، زبان کو گناہوں سے نہیں بچاتے، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یاد
یاد رکھیے قرآن کریم کا نور اس دل میں زیادہ اثر کرتا ہے جو توبہ، اخلاص اور تقوی سے روشن ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی برکتیں آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں تو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، والدین کی خدمت کریں، حرام سے بچیں، جھوٹ اور غیبت سے دور رہیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو واحد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ اے اللہ ہم تیرے کلام کی عظمت کو مانتے ہیں اور سورۃ اخلاص کے وسیلے سے تو اس سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے یقین کو کامل فرما۔ یا اللہ جو بھی ہمارے جائز مقاصد ہیں، ہماری حاجات ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ان سب کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ پاک جو رزق کی تنگی میں ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو قرض کے بوجھ میں ہیں ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور رحمت نازل فرما، ہمارے دلوں سے خوف، مایوسی اور غم کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی وحدانیت پر کامل یقین عطا فرما، ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے قریب ہیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے والدین پر رحمت فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بلائی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے روشن فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنی رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔